حضور کو بڑی محبت تھی اس تراویح سے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اچھا آج کل اس پہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے. ایک تو یہ کہ حضور نے 8 رکعت ادا فرمائی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین. بخاری میں کہ دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جنگلوں میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم الکریم نے بھی باقاعدہ قاریوں کو جمع کیا, حفاظ کو جمع کیا اور فرمایا 20 رکعت نماز پڑھیں. وہ قاری یا حفاظ 20 رکعت جماعت کراتے, اس کے بعد سرکار مولا علی شیر خدا خود 3 رکعت وتر واجب پڑھا دیا. اے ابن آدم ایک تیری چاہت ایک میری چاہت. واہ واہ. اگر تو نے چاہا اسے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت 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 رمضان کریم مبارک. یہ الگ ٹائپ کا ہم نے ایک ایپیسوڈ نکالا ہے, بہت خاص ہے اور دینی اور علمی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے مسائل, آج کے موضوعات اور خاص طور پہ وہ مسئلے جو بس ہوا میں گھوم رہے ہیں اور لوگ اپنے مدد آپ کے تحت فیصلے لے رہے ہیں, صحیح لے رہے ہیں, غلط لے رہے ہیں, الجھے ہوئے ہیں لوگ نا. تو اس کے حوالے سے ہم نے کہا کیوں نہ ایک علامہ صاحب کو بلایا جائے, بٹھایا جائے اور ان سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں بھائی, جو ہم سے بہتر شاید دین سمجھتے ہیں, جو ہم سے بہتر دین جانتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں. تو کیا خوب کہا شاعر نے کہ پہلے تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور پھر ہمیں رب نے رمضان عطا کیا. میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص, بہت نامور علامہ مولانا حضرت اشتیاق قادری صاحب دامر برکاتہم عالیہ. سر کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشتیاق بھائی الحمدللہ اللہ کا فضل. 1 سال کی کوشش تھی ہماری کہ ہم اس کاوش کو شروع کر پائیں, لیکن دیر آئے درست. دیر نہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. شاید ہم لوگ تیار نہیں تھے اس ٹائم پہ کوئی بھی اس لیول کی بات کرنے کے لیے. پہلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو عوام میں بہت تیزی سے گھوم رہی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. پہلا سوال کہ ہمارے پاس کوئی ایک پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ بہت سارے علماء کرام آتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن ہم انہیں ویریفائی نہیں کر پاتے. علامہ صاحب ایسا پلیٹ فارم آج کی ہماری جنریشن کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں, پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. حمد و صلاۃ, حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں, آپ نے سوال کیا, آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. صحیح. تو یہ تو شروع سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ تو نہیں ہو سکتے. اب یہ ہے کہ ہاں ہماری ینگسٹرز کو چاہیے یہ کہ علماء کرام کی صحبت اختیار کریں, اور آج کل دین اگر لینا ہے تو دیندار شخص سے لینا پڑے گا. آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے تو کسی انجینئر کو ہائر کرنا پڑے گا, اور اگر سرجری کرانی ہے تو پھر کسی MBBS ڈاکٹر اور سرجن کے پاس جانا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہو چکا ہے اس صدی کے اندر سبھی ڈاکٹر بنے ہوئے, دین بھی جو ہے ایک سرجن سے لے رہے ہیں اور ایک انجینئر سے لے رہے ہیں. تو اسی لیے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم دیندار سے لیں گے, علماء کرام سے سیکھیں گے, مفتیان کرام سے سیکھیں گے, تو پھر ہم صحیح دین کو فالو کریں گے. ورنہ اسی طرح شش و پنج کا شکار رہیں گے, ہیئر اینڈ دیئر ہوتے رہیں گے. کبھی کسی مسئلے پہ ہم یقین کامل کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہو پاتے. صحیح. اچھا میں نے ایک شعر ابھی شروع میں کہا کہ پہلے تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, لیکن پھر ہمیں شکر کے لیے رمضان عطا کیا. تو رمضان لوگوں کو میرا سوال یہ ہے کہ رمضان آج کے دور میں رمضان کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اور رمضان اچھے طریقے سے ہم جیسے نوجوان لوگ کیسے اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ رمضان شریف کا وہ بابرکت مہینہ ہے اسلام میں, جو اہمیت رمضان کی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جائے. سورہ بقرہ کے اندر آیت میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ اکبر. کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اس سے بڑی کیا بات؟ اس سے بڑی اہمیت اس ماہ مبارکہ کی تو ہو ہی نہیں سکتی. 11 مہینوں میں سے اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. یہ خود
اور کیا ہے وہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی کتاب ہے اور روشن بیان ہے اور فرقان ہے، ٹھیک ہے نا، امتیاز کرتی ہے، فرق میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو سب سے بڑی اہمیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ جو پوری زندگی میں مسلمانوں کو ایک کتاب آسمانی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، وہ کتاب اس ماہ مبارکہ کے اندر ہی ہمیں عطا ہوئی۔ یہ تو ہوگی اس کی اہمیت کی بات۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے ماہ کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، گویا ہم پر فرض قرار دیا۔ اس کو حکم بھی تھا فردیت کے اعتبار سے، حکم جو ہے نفل کے اعتبار سے نہیں تھا، چاہو تو رکھ لو چاہو تو نہیں رکھو، نہیں، فرض لازم یعنی روزے رکھنے۔ اسی سے اوپر کی آیت ہے قرآن پاک فرقان حمید سورہ بقرہ میں، اسی سے اوپر کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والے، اب ایمان والوں سے یا ایھا الناس کہہ کے نہیں فرمایا، لوگوں سے نہیں کہا، اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی یا اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ بے شک اللہ اکبر، کس لیے؟ اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرو یا پرہیزگاری اختیار کرو، کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس بات کی طرف اگر توجہ دیتے ہیں، اسی ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ پورے مہینے کے جو کام ہے نا، پورے مہینے کے روزے رکھنا، اچھا پھر فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں بھی لوگوں کو بھی یہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، فرض کیا۔ اب دیکھا جائے آدم علیہ السلام پہلے نبی، حضرت پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انبیاء 1,14,000 کم بیش تمام نبیوں میں روزے آئے، روزے کی عبادت رہی۔ ہاں اگرچہ جس طرح فردیت ہماری ہے، ہمارے احکامات روزے کے جو ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہو گئے، لیکن یہ روزے رکھنے کی جو فردیت تھی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔ ہم پہ احسان عظیم یہ ہے رب کا رمضان کے صدقے میں، جس کو سائنس نے بھی پروف کیا کہ لگاتار مسلسل روزے رکھنا متواتر پورے مہینے کے 29 یا 30، تو جو پورے روزے رکھنا ہے نا، سائنس نے پروف کیا اگر سال کے 365 دنوں میں کوئی شخص روزے رکھ لے 30 دن کے، صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک، تو کہتے ہیں پیٹ کے اندر، معدے کے اندر جو جتنے جراثیم ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے ہاں جو کینسر بناتے ہیں، جو بیماری کینسر کی طرف جاتی ہے یا معدے سے یا اسٹمک سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں، وہ ساری زائل ہو جاتی ہیں بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے۔ معدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، باڈی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مسلسل ہے رب کا کرم ماہ رمضان کے صدقے میں کہ پورے مہینے کے متواتر روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے گویا کہ جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ماہ رمضان کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ پھر ماہ رمضان کے اندر فرمایا کہ یہ رحمت بھی ہے، یہ برکت کا مہینہ بھی ہے، یہ کریم بھی ہے، یہ غفران بھی ہے، یہ کرم کرنے والا مہینہ بھی ہے، یہ صابر بھی ہے، یہ صبر کرنے والا مہینہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر دن میں روزے رکھنے اور رات میں قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ بے شک، یعنی رات میں قیام کس طرح؟ قیام اللیل اختیار کرنے کا حکم دیا، تراویح کے لیے ایک تراویح ادا فرمائی، جبکہ اس مہینے کے علاوہ کہیں پر بھی ہمیں تراویح کا کہیں حکم نہیں ملتا۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر جو ہے ہمیں تراویح کا بھی حکم ملا۔ ڈبل ہو گئی عبادت، یعنی یہ پورا مہینہ ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور رب نے ایک کے بدلے اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اس ماہ مبارکہ یہ مہینے کے لیے میں ایک لفظ کہوں نا تو شاید غلط نہ ہوگا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی لامحدود عظمتیں ہیں، لامحدود، اس کی عظمتوں کو، رفتوں کو کوئی مہینہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور میں ثابت کر سکتا ہوں، بے شک، حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کا روزہ کسی نے عذر شرعی کی وجہ سے چھوڑ دیا، سفر میں تھا تو چھوڑ دیا، رخصت تھی، اس کو رخصت تھی روزہ چھوڑنے کی، ٹھیک ہو گیا، چھوڑ دیا۔ لیکن جس نے بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑا اور بعد میں اس کا قضا کے ساتھ کفارہ بھی دے دیا، اب پھر ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے نا، تب بھی وہ اس ایک روزہ جو اس نے چھوڑا تھا اس کے برابر اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ، تو اندازہ لگائیے لامحدود عظمتیں ہیں اس مہینے کی، کیا مہینہ ہے۔ ہر روزے کی ایک اہمیت ہے، جو آپ رکھیں تو اس کی ایک اہمیت ہے، نہ رکھیں تو اس کی پھر ویسی پکڑ بھی ہے۔ مطلب فرمایا کہ عذر شرعی ہے تو بھی چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، فرمایا قضا کرنی ہے بعد میں۔ اچھا علامہ قضا بھی فرض ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آج جو ہمیں جنریشن دیکھ رہی ہے،
سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ پہلے تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے نا وقت کچھ مل جاتا تھا لوگوں کو، پہلے لوگ وقت نکال کے تراویح میں بھی رونقیں ویسی زیادہ ہوا کرتی تھیں، لوگ اس طرف زیادہ مائل ہوا کرتے تھے. لیکن آج نوکری کرنا مشکل، کمانا مشکل، سروائیول مشکل. اس تمام کے اندر ہم روزے کا حق اور رمضان کا میں کہوں گا حق عبادت کیسے، اور کہتے ہیں نا رمضان کا حق ادا کر دینا، ویسے تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ کے احکام بہت ایسے ہیں، لیکن بہترین طریقے سے آدمی کیسے بیلنس لے کے چلے، کیونکہ ہم دنیا بھی نہیں چھوڑ سکتے اور ہم دین تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بہت اچھا سوال کیا، اور یہ ہر دل کی آواز بھی ہے. لیکن باخدا مجھ سے پوچھیں سلمان، کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے. ماہ رمضان میں کیا اس سے بھی بڑھ کر اگر پابندیوں آپ لگا سکتے ہیں نا دینی احکام پہ، اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے اوپر جو شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا ہے، لٹرلی بتاؤں تو اس پہ عمل ہونا ناممکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ممکن تھا تبھی تو رب نے ہم پہ فرضیت اس کی قرار دی. بے شک. دیکھیے ہمارے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ. ایک آیت آپ کے سامنے، پھر آپ کو صرف روزہ ہی کیا، صرف رمضان ہی کیا، آپ پوری زندگی کا اسکیڈیول جو بولتے ہیں شیڈیول بنا لیں گے آپ اس کا کیسے، اور اس کا اجر و ثواب کو کیسے ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ابھی آپ نے کہا کہ رمضان کے احکامات میں عمل کرنا، دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں تراویح پڑھنی ہے، پھر قیام بھی کرنا ہے، اور پھر تہجد بھی، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھنا ہے، پھر سحری کرنی ہے، پھر یہ ساری چیزیں، پھر اپنی ساری سب چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے کہ ذرا مشکل ہے. روزگار کے ساتھ ساتھ کام کاج بھی کرے، پھر یہ بھی کرے، پھر دیگر مصروفیات بھی، بچے بھی ہیں، یہ بھی کیسے پاسبل ہے کہ اس کا حق ادا کر دے. ہاں حق تو ادا شاید میں سمجھتا ہوں انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے تو عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے ایک آیت آپ کے لیے یہاں پر پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، ہم پوچھتے ہیں واٹ از یور ایم آف یور لائف، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ پائلٹ بننا ہے، لیکن رب تو فرما رہا ہے بھائی میں نے تو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. یعنی ہم الگ الگ سسٹم میں ہیں. رب تو فرما رہا ہے میں نے تو بندوں، انسانوں اور جنوں کو، یہ جو دو مخلوق ہیں جن اور انس کو، اپنی عبادت کے لیے جو ہے پیدا کیا. یہ تو ہو گئی اس فقیر، اگر فقیر سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں یہ تو ہے اہل شریعت، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اہل معرفت جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ یوں فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا محذوف لے کر کے نکلتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. ٹھیک ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے. واہ واہ. عبادت کے لیے تو ملائکہ بہت ہیں اس کے. واہ واہ. کیا نہیں سنا ابلیس نے روئے زمین کے ذرے ذرے پر سجدہ کیا تھا، جو وہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا معلم تھا. تو فرشتے تو پیدا ہی اس کی عبادت کے لیے ہیں، رب کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں رب فرماتا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میری پہچان کرائی جائے تو میں نے حضرت انسان کو پیدا کیا. واہ 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 واہ، بہت بڑی بات. تو پہچان جو ہے وہ پہچان کے لیے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اپنے پیارے محبوب کو جلوہ گر ہمیں کیا. اور پھر اس جلوہ گر، اس ہدایت والی ہستی نے، اس ہادی برحق نے ہمیں ہدایت دی. اور وہ ہدایت ہدی للناس جس کو کہا گیا ہے وہ قرآن کریم ہمیں عطا ہوا. اور پھر اس کی عملی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، ہادی برحق ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی معرفت کیسے. اب آپ کے سوال کی طرف لوٹتا ہوں، جو آپ کا سوال تھا. آج میں نے بات سمجھا دی، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اب نبی علیہ السلام، سوال یہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام آئے، اور پچھلی قوموں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات بھی، اور دیگر کے کوئی غاروں میں چلا جاتا تھا تو کوئی ایک وادی میں جا کے بیٹھا عبادت کر رہا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین، بخاری میں، کہ دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جنگلوں میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. ہمارے دین میں یہ چیز نہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے، جو نبیوں کے سلطان ہیں، جو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، انہوں نے سوشل لائف گزاری، ایک سوسائٹی بنائی. مسلم سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے، اور اس سوسائٹی میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اور پھر سوسائٹی میں رہتے ہوئے شادیاں بھی کر کے دکھائیں کہ شادی کرنے کے بعد ازواجی زندگی کیسے گزاری جائے، اور پھر بچے ہو جائیں ان کی پرورش کیسے ہو، اور پھر نان نفقہ کیسے دینا ہے، زندگی گزارنے کیسے، معاش کا اہتمام کیسے کرنا ہے. وہ سب
سرکار علیہ السلام کی ذات والا ہمیں سب سکھا کر کے چلی گئی. اگر یہ مقصد زندگی کے اندر نہیں ہوتا تو بتاتے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال اس کو ہی دوں. مثال کے طور پہ نبی کی سنت پہ عمل کر لیں, سارا دن آسان. سرکار علیہ السلام نے صبح اٹھنے, آپ سب سے زیادہ صبح کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کی دعا سرکار نے آپ کو تعلیم دی. بے شک. آپ جب صبح آنکھ کھولتے ہی دعا پڑھی, وہ مسنون دعا جو سرکار نے پڑھی وہ دعا آپ نے پڑھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے منہ ہاتھ غسل کیا یا وضو کیا, آپ نے وضو کیا سنت کے مطابق, ٹھیک ہے, یا غسل کیا, شرعی غسل کیا. اس کے بعد اب آپ نے ناشتہ طعام جو بھی افطار اس وقت ناشتہ کرنا تھا آپ نے, وہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کی دعا پڑھی. پھر آپ جب جا رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں کام کے لیے تو گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھی. اور پھر جب روزگار پہ چلے گئے تو اپنے کام کرتے ہوئے کام میں خیر و برکت کی دعا کری. پھر واپس آئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی آپ نے. تو جناب یہ جو آپ صبح سے اٹھ کر کے لیے نان نفقہ کمانے کے لیے یا روزگار کمانے کے لیے گئے تھے اور آئے تھے, جتنا وقت آپ نے وہاں صرف کر دیا سارا عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. واہ واہ, سب لکھا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. تو آپ کی عبادت میں ہی ہے. کیا بات. حصول رزق حلال عین عبادت ہے, ہمارے نوٹوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے, کرنسی پہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو اب آپ وہ کمانے جا رہے ہیں, ہاں, لیکن ایسا روزگار, شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے ایسا روزگار کہ جو روزگار میں آپ فرائض پورے نہ کر پائیں, فرائض کی آپ کو وقت نہ ملے, کہ فرائض کا آپ کا جو باس ہے وہ کہتا ہے فرض ادا نہیں کریں, نماز سے ایسی نوکری حرام ہے. اچھا, کہ جہاں ہمیں فرض سے روکا جائے, جو ہم پہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے فرض ادا کریں. آپ نوکری پہ ہیں, اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ ظہر کا وقت ہوا نماز پڑھی, تو وہ تو اللہ کے اگینسٹ چلا گیا نا, کہ اگر آپ نے نماز سے روک دی تو آپ اللہ کے اگینسٹ چلے. بالکل ایسے. اگر آپ یہ سب کام کر رہے ہیں تو سر آپ کما بھی رہے ہیں تو بھی عبادت میں ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات. عمل کرنا مشکل ہی نہیں ہوئی. آپ آئے, آپ نے افطار کیا, سب کی طرح آپ نے افطار کیا. اس کے بعد آپ نے پھر تراویح کے لیے عشاء کی اذان ہوئی, آپ نے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا, عشاء کی اذان ہوئی, آپ نے جو ہے جناب عشاء ادا کری. فرض دیکھیں, غیر رمضان بھی, صرف رمضان نہیں سلمان, غیر رمضان بھی 5 وقت کی نماز مردوں پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو وہ تو ویسے ہی واجب ہے. اچھا, تراویح کی آپ نے ابھی بات کی. جیسے ہم اگین میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں, ہم شاید بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو شاید نماز تراویح ادا نہیں کر پاتے, یا خواتین نہیں کر پاتی. اور تو کیا ہم اگر تراویح ادا نہیں کر پا رہے تو کیا اس کے لیے ہم گناہ گار ہیں, یا اس کا اس کیا ہم ادائیگی میں کوئی کمی چھوڑیں جس وجہ سے بھی نہیں ادا کر پا رہے؟ تو اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص ہماری جنریشن کا تراویح ادا نہیں کر پا رہا تو اس کی کیا پکڑ ہے؟ آج کل تو یہ بہت دیکھنے میں آ رہا ہے, مساجد خالی نظر آ رہی ہے, تراویح کے پنڈال بھی خالی نظر آ رہے ہیں. اتنا جو پہلے گہما گہمی تھی, ہم جب چھوٹے تھے تو بڑا رش ہوتا تھا, تو اب صرف رش ہوتا ہے جس دن مٹھائی بٹ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, ادروائز تو رش نظر نہیں آتا. بات کاٹ رہا ہوں, میں نے الحمدللہ 7 سال اعتکاف کیا, اور ان 7 سالوں کے اندر جو سب سے زیادہ فجر میں نہیں, ظہر میں نہیں, جمعے میں نہیں, جتنا رش مجھے 27ویں شب کو نظر آیا ہے, مٹھائی میں مسجد میں مٹھائی نکلنے کا بس ہم نے مٹھائیاں تو میں خود بانٹتا تھا. اس کے بعد فارغ, اس کے بعد تو پھٹے ہوتے تھے کہ جی مٹھائی کے 2 ڈبے چاہیے, تو کسی کو 4 چاہیے. تو جتنے پھٹے ہم نے دیکھے ہیں مساجد کے اندر مٹھائی کے لیے, کاش کہ ہم لوگ اپنی نمازوں میں اتنے پھٹے کر لیتے. خیر, لیکن میں اب بہت پیاری بات ہوں, یہ دین کی خوبصورتی ہے. میں ایک بات یہاں کروں گا, یہ دین کی خوبصورتی ہے. اگر کوئی مٹھائی لینے بھی آئے نا تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ سب اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو پوری محفل میں جو اس کو اجر و ثواب مل رہا تھا. یار رب تو بہت کریم ہے نا, وہ سب اس کو رب بہت کریم ہے. وہ تو نقطے پہ نماز دیتا ہے, وہ بڑی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے اس حدیث کا, پھر بعد میں بتاؤں گا. ابھی یہاں پر آپ کا جو سوال ہے, پہلے تو دیکھیں اس چیز کو سمجھنا ہے. ینگ جنریشن جو تراویح نہیں پڑھ رہی, باخدا میرا تو دل روتا ہے دیکھ کر کے, کیوں نہیں پڑھ رہی. اس کا مواخذہ ہوگا, پوچھا جائے گا. پہلے تو آپ ایک چیز کے بارے میں جس کو آپ اتنا لائٹ لے رہے ہیں, پہلے تو اس کا حکم شرع میں معلوم ہونا چاہیے کہ آیا کہ دین میں اس کا حکم شرع ہے کیا. بالکل, تراویح کا حکم کیا ہے. جب ہمیں حکم شرع معلوم ہوگا نا تبھی اس کی امپورٹنس ہمارے نزدیک ہوگی. پتہ ہی نہیں, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ تراویح ہے کیا. ہاں, اب ہمیں اس کے اہمیت کی نہیں زیادہ. دیکھیں تراویح جو ہے یہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کو قیام اللیل کہا گیا. بالکل ٹھیک ہے, رات میں قیام کرنے کی, قیام یعنی رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے, نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے, عشاء ادا کر لی, چلے گئے, پھر تشریف لے آتے تھے. حضور کو بڑی محبت تھی اس تراویح سے. میں تو عشق کا بندہ ہوں, بولتے ہیں عشق, ہم تو عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. بالکل, تو آپ نے کیوں بات بڑھائی. ہم تو کہتے ہیں میں فرضیت اور ڈر سنا کر کے دین کی طرف آنے والا نہیں ہوں, میں تو بشارتیں سنا کر دین کی طرف بلانے والا ہوں.
आओ खुशखबरियों के धर्म के आओ, डर के मत आओ, अरे बशारती अच्छी अच्छी बातें सुन करके आओ, नबी के मोहब्बत में आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, तरावी बहुत पसंद थी सरकार को। जिस तरह, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह फजर के अंदर, फजर की कितनी रकातें हैं? 4, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। लेकिन जो शुरू की 2 सुन्नत हैं वो सरकार को इतनी महबूब थी, इतनी महबूब थी कि सरकार ने उसकी अच्छी खासी पाबंदी करी, लेकिन कभी कभार इसको छोड़ा भी, इसलिए कहीं वो वाजिब या फर्ज के उसको करार ना दी जाए। सही। लेकिन उसको बाकायदगी से बहुत ताकीद के साथ जिस सुन्नत मौक़दा बनाई गई, जिसकी बहुत सबसे ज़्यादा ताकीद है ना, वो 2 रकात सुन्नत की है। लेकिन उसी एतबार से सरकार की मोहब्बत तरावी से भी थी, लेकिन फजर जैसी नहीं थी, लेकिन थी, उसको अदा फरमाते थे। तो एक दिन साहबा, अच्छा जब सरकार आते थे मस्जिद नबी में अदा फरमाई नमाज, तो जितने साहबा मौजूद होते थे मस्जिद नबी में, सरकार के पीछे वो जमात हो जाती थी। साहबा मौजूद थे, सरकार पढ़ रहे हैं, आगे जमात हो रही है, अल्लाह अकबर। जनाब सैयदना उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला ने देखा, यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात पढ़ी सरकार ने, 20 रकात पढ़ी, तो फरमाया सरकार क्या है इसको राइज, मतलब हम हमेशा पढ़ा करें। तो सरकार ने फिर कुछ गैप भी छोड़ा, कुछ दिनों में मैं गैप भी रखा, और फिर इसी वजह से कि कहीं मेरी उम्मत पे बार ना हो जाए, फर्द ना हो जाए, अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आ जाए कि मेरे महबूब की इतनी दिलचस्पी है इस नमाज में, कहीं मैं उन पे ये फ़र्द ना दे दूँ या वाजिब करार ना दे दूँ। तो हुआ ये कि उसको सुन्नत रखा गया, और सुन्नत मौक़दा जिसको सरकार ने ज़्यादा पसंद किया उसको सुन्नत मौक़दा कहा गया। जनाब उमर फ़ारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बाकायदा जमात कराने का हुक्म दे दिया। फरमाया कि सहाबा को जमा करते थे, और हज़रत उबई बिन काब को फरमाया कि आप 20 रकात नमाज पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन अभी जो अब सुने, ये क्यों है भाई, सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया हो गई, किफ़ायत के साथ, जैसे नमाज जनाजा अलल किफ़ाया होती है ना, तो किफ़ायत क्या है, अगर पूरे एरिया में मसाजिद में तरावी का जमात नहीं हुई तो फिर पूरा मोहल्ला गुनाहगार है। लेकिन अगर एरिया में जमात हो रही है मसाजिद में, ठीक है, और कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे, तो फिर ये जमात की किफ़ायत तो हो गई अदा, उन्होंने पढ़ ली जमात। इनफरादी अगर कोई शख्स जमात के टाइम पे नहीं पढ़ पाया तो अपने घर में भी अदा कर सकता है, लेकिन 20 रकात मर्द पर भी और औरतों पर भी सुन्नत मौक़दा है, पढ़नी है। अच्छा, आजकल इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है, एक तो ये कि हुजूर ने 8 रकात अदा फरमाई, ये मैंने देखा, मैंने कहा बहुत नाजुक पहलू है ये, इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। मैं बीच में इसको स्किप कर गया था खुद ही, कि आपने पूछा नहीं तो मैंने कहा बात तवील क्यों करूँ, अब आपने पूछ लिया तो चलो मैं यहीं से ले आता हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है कि अब आजकल मेरे पास भी बहुत काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं जी 8 रकात होती थी और 8 रकात दोबारा शुरू हो गई है मस्जिद के अंदर, 8 रकात का एहतमाम हो रहा है। खास मकतब फ़िक्र है हमारे यहाँ जो 8 ही पढ़ता है, हम किसी फ़िक्र की बात नहीं कर रहे, वो अच्छा वो मसाजिद में सब जगह नहीं, वो सिर्फ उसी मकतब फ़िक्र के मसाजिद में, अदरवाइज तमाम मसाजिद में, इवन के खुद हरम में चले जाएँ तो वहाँ भी 20 रकात आज तक पढ़ी जा रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे कल ही किसी ने बताया कि हरम में भी 8 रकात का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है। अब हो रहा होगा वल्लाह आलम, लेकिन हम अब तक तो था, अब होने वाला है या हो गया? हो गया है। अच्छा, अब वहाँ भी 8 रकात हो रही है हरम में। अच्छा, ये मुझे कल ही किसी ने बताया, वो उम्रे पे था रमजानों में लास्ट ईयर, मैंने कहा पिछले साल से वो 8 रकात पे आ गए। वल्लाह आलम, तभी शायद इस साल बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसलिए तो मैं एक अर्ज़ करता चलूँ यहाँ पर, बुखारी शरीफ एक हदीस शरीफ है जिसको लेकर के ये सारे उसको जो है उस असल रिवायत वो एक है, जिससे फिर जुज़वी रिवायतों को वो मर्ज करके कह रहे हैं। वो रिवायत जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो है इशा के बाद 8 रकात नमाज पढ़ा करते थे और फिर 3 रकात पढ़ते थे, रिवायत में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात नमाज पढ़ा करते थे और उसके बाद 3 वितर पढ़ते थे, कभी रमज़ान में कभी गैर रमज़ान में। अब बात समझ में आई, कभी रमज़ान में और गैर रमज़ान में भी। तो हमने कहा रमज़ान शरीफ में अगर 8 रकात है और उसको आप तरावी कंसीडर कर रहे हैं, तवज्जो रखिएगा, अगर 8 रकात रमज़ान में पढ़ रहे हैं सरकार और फिर 3 वितर पढ़ रहे हैं और आप उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो 8 रकात जो थी वो तरावी है, तो चलो मान लिया रमज़ान में तो वो तरावी है, फिर अगले जुमले में ये भी तो फरमाया कि गैर रमज़ान में भी सरकार 8 रकात पढ़ रहे थे और 3 वितर पढ़ रहे थे। तो गैर रमज़ान में अगर तरावी, अगर भाई रमज़ान में तरावी है और आप मसाजिद में 8 रकात पढ़ा रहे हो, तो गैर रमज़ान में भी आप 8 रकात पढ़ाओ फिर तरावी, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? सही, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? उसे भी पढ़ाना चाहिए ना। तो ये जो वितर के साथ 8 रकात है वो तहज्जुद है, एक्चुअल वो तरावी नहीं है। मैं आपको 20 हदीसें आपको दिखा सकता हूँ विद रेफरेंसेस, ठीक है। हज़रत शेखुल इस्लाम
बदरुद्दीन ऐनी शरह बुखारी, उन्होंने भी लिखा, ठीक है, 20 रकात तरावी अदा की गई, और सुनन अल कुबरा के अंदर भी मौजूद है, और कई अहादीस की कुतुब में जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा मुसलमानों का इज्मा किया मुसलमानों को, और फिर हुक्म दिया कि 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी जाए और फिर 3 रकात वितर पढ़ी जाए। यहाँ तक कि फिर एक रिवायत में आया कि हज़रत उबई बिन काब को कहा कि आप 20 रकात तरावी पढ़ाएं, तो उस पर हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया कि क्या ये काम पहले नहीं हुआ था? सरकार के तौर फरमाया कि हाँ, काम हुआ तो नहीं था लेकिन बड़ा अच्छा काम है। फरमाया पहले नहीं हुआ लेकिन बड़ा अच्छा काम है, तो लिहाजा अब क्या जाए, तो उन्होंने कहते हैं फिर वो मुतमईन हो, उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और सहाबा ने 20 रकात नमाज पढ़ी। इस वजह से ये जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद फरमाने और इसको राइज करने के लिए 20 रकात जमात से जो राइज की, इस वजह से ये क्या हुई, सुन्नत मौक़दा हो गई, ठीक है, अलल किफ़ाया। अब उसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की तरफ आते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम करीम ने भी बाकायदा कारियों को जमा किया, हुफ़ाज़ को जमा किया, और फरमाया 20 रकात नमाज पढ़ें। वो कारी या हुफ़ाज़ 20 रकात जमात कराते, उसके बाद सरकार मौला अली शेर खुदा खुद 3 रकात वितर वाजिब पढ़ाते। हज़रत अली शेर खुदा का भी अमल इसी पे था। मैं इस पे भी मजीद आपको रिवायतें दिखा सकता हूँ, मेरे पास 20 के करीब जो है अहादीस मौजूद हैं। अब मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ, लोग सलमान कहें या कोई और कह सकता है कि अरे तो उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत अली का अमल है ना, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम से तो नहीं। हमने देखे इससे पहले वाली गुफ्तगू में फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद थी, सरकार तशरीफ़ ले आते थे और पढ़ना शुरू कर देते थे, लेकिन पाबंदी से इसलिए नहीं करते थे कहीं ये भी वाजिब ना हो जाए। सही तो सर अच्छा, उसके बाद अब मैं आपके सामने एक हदीस सुनन तिरमिज़ी शरीफ, अस्सहीह अल-जामे सुनन तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है, अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नती खुलफाए राशिदीन व महदीयीन। सरकार ने फरमाया कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। वाह वाह वाह। तो इस एतबार से उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह की सुन्नत पे अमल करना, मौला अली शेर खुदा की सुन्नत पे अमल करना हम पर लाजिम, हमारे नबी ने करार दिया है। तो हम कौन होते हैं फिर चीमा गोइयां करने वाले, इधर उधर हेर देर होने वाले? हम तो उसी को फॉलो। वजह थी कि अल्लाह ने उनको खुलफाए राशिदीन रखा, वो वजह थी। राशिदीन वल महदीयीन, हिदायत याफ्ता भाई। और मेरे आका तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने जाने से अपने पर्दे से पहले ही फरमा दिया था कि मेरे बाद क्या करना है। तभी वो ये हदीस तभी आई ना कि मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन और महदीयीन, इनकी सुन्नत उन पे लाजिम है, तो इनकी सुन्नत पे अमल करना पे लाजिम है। अब मैं कहता हूँ सब छोड़ें, अगर आपको नहीं मिल रही, आप इस एक हदीस काफी होनी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम। सरकार ने फरमा दिया तुम पर मेरी और मेरे सहाबा, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो हजरत उमर फ़ारूक आज़म, कौन उमर फ़ारूक आज़म? टाइम लूंगा, कौन उमर फ़ारूक आज़म? जनाब उमर फ़ारूक आज़म वो कि जिनके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। वाह वाह। क्यों कहा? सरकार अलैहिस्सलाम मशवरा मांगते थे साहबा से, सरकार अपने साहबा से मशवरा लेते थे, हालांकि उनको हाजत नहीं थी, रब तो हुक्म फरमाने वाला है, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए, मुशीर बनाने के लिए मशवरा लिया करते थे। बाकायदा मशावरती कमेटी बनी थी, 10 सहाबा किराम अशरा मुबशरा जिन्हें कहा गया। हालांकि आका को जरूरत नहीं है, सहाबा तो सब उनसे पूछते थे, लेकिन चूंकि सोसाइटी का निज़ाम चलाने के लिए एक निज़ाम बनाना था, सिस्टम बनाना था, सरकार ने उनसे पूछना। तो यकीन मानिए जिन जिन बातों पर सरकार अलैहिस्सलाम ने जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐसे 18 मशवरे जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे दिए कि जिन अल्फाजों में दिए मनो अन वही अल्फाज रब्बे कायनात की तरफ से जिब्रील लेकर के नाजिल होगा। इसलिए तो फरमाया था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, इसीलिए तो फरमाया। तो आज ऐसी शख्सियत को जिसके बारे में नबी कहें कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। कौन उमर इब्न खत्ताब? जिनके नाम से जनाब इब्लीस 40 मील दूर भाग जाए। वाह वाह। इब्लीस करीब, शैतान करीब ना आए, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि शैतानी बात थी कि 20 रकात पढ़ा ली गई, 8 को छोड़ दिया? ये तो हो ही नहीं सकता। शैतान को इनके नाम से दूर भागता है। हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, सुभान अल्लाह, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक इतना खूबसूरत, कह दिया तो हो गया। ये बड़ा जबरदस्त कलाम है, कभी वक्त मिला तो इस पे भी तफसीली बात होगी कि जो हुजूर ने कह दिया वो हो गया।
یہ الگ خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. کیا بات ہے, بہت خواہش, دل کی خواہش, دل کی خواہش, دل کی, کیا بات ہے. اچھا ایک بہت نازک سوال کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بچائے. ابھی جو معاملہ چل رہا ہے گرم, یار ٹھیک ہے تراویح ہے, ہم نے مان لیا احادیث میں ہے, لیکن فرض تو نہیں ہے نا, نہیں پڑھیں گے تو کیا, ہم فرائض تو پورا انجام دے رہے ہیں نا, زکوٰۃ تو پوری دے رہے ہیں نا. یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے جس وقت چل رہا ہے. دیکھیں ایک چیز کو پہلے سمجھیں کہ کچھ کیٹیگریز ہیں اسلام کے اندر کہ ہم اگر اس سے روگردانی کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ پہ ہمیں کیا وبال اور کیا ہمیں گناہ ملتا ہے. اگینسٹ نہیں جا رہے ہم, وہ نہیں کر رہے. سوال جو اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ فرض نہیں ہے اور اللہ نے تو فرض پہ سوال کرنا ہے, ٹھیک ہے, حضور کی سنت ہمارے سراغوں پہ, اس سے کوئی اختلاف ہے نہیں, لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے, کسی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں, تو اس پہ پکڑ کیسے ہے, یہ سوال جو ہے نا بہت گردش کر رہا ہے. سنت موقدہ ہم نے کہا فرض چھوڑی تو کیا ہو گیا, اور فرض اگر جان بوجھ کے متواتر چھوڑتا ہی رہا اور اس کو اتنا ہلکا سمجھا, ٹھیک ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ فرض بھی نہیں پڑھتے لوگ, تو فرائض بھی نہیں پڑھ رہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, وہ حد کفر تک چلا جاتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں واجب کو چھوڑے, ٹھیک ہے, تو لائق مستحق عذاب نار ہے, ٹھیک ہے, گرفت ہے اس کی. اور اس کے چاہتا ہے سنت موقدہ اگر چھوڑے تو اس کا گناہ جو ہے وہ اساعت ہے. سنت موقدہ کا ترک وہ اساعت کی کیٹیگری میں, اساعت کی کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں مستحق عذاب ہوگا وہ, ٹھیک ہے نا, مستحق عذاب اگر سنت موقدہ چھوڑتا ہے. پھر نیچے اچھا جو مستحب ہے جس کو لوگ اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں نا, وہ ہے نفلی عبادت. چھوڑ دیا تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے, نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں, فرض ہے نا, فرض ہم کر رہے ہیں, نفل نہیں کر رہے تو کیا ہے, ہاں پھر اس کی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ سنت موقدہ ہے, اس کو اگر جان بوجھ کے نہیں کریں گے تو یہ جان بوجھ کے ادا نہیں کر رہے, کوئی کام نہیں ہے, آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں, گھر میں آ جاتے ہیں فارغ بیٹھے ہیں, لیکن اتنا ہلکا پڑھ رہے ہیں, اب اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں نا, سنت موقدہ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب دین کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ دین کو اپنے تائیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. جو شریعت مطالعہ کا قانون ہے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, آپ خود ساختہ کوئی دین ہے جس پہ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تو میری منمانی چلے گی, نبی کی سنت تھی, صحابہ کی سنت کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رہی, تو یہاں پر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم اس کو ایسے لے لیتے ہیں, اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین ہم سے ہے تو پکڑ ہو جائے گی. اگر یہ سوچ کے ہم تراویح چھوڑ دیں کہ دین ہم سے نہیں, ہم دین سے ہیں, اگر یہ دل میں ہے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے. ہم بے شک ہم دین نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں, ہماری پہچان نہیں ہے. اور اللہ نے, آپ نے جو سٹارٹ میں جو بات کی تھی کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو بھیجا, اور حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا. باتیں بہت ساری ہیں. ایک جملہ یہاں پر ہوگا کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. واہ 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 واہ, بہت زبردست بات. اللہ کی مان لیں گے نا تو پھر ہے بات. ہم اللہ کو مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, واحد ہے, اکیلا ہے, سب کا رب ہے, لیکن اللہ کی نہیں مان رہے نا, کیونکہ پھر میرا رب کہتا ہے نا, اگر تم چاہتے ہو وہ جو تم چاہتے ہو تو کرو وہ جو میں چاہتا ہوں, کیونکہ پھر ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو. اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت. واہ واہ. اگر تو نے چاہا اسے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے, وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے چاہا اسے جو تیری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. واہ واہ, بہت زبردست, بہت زبردست. علامہ صاحب باتیں بہت ساری ہیں, لیکن ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم اور ایپیسوڈز بھی کریں گے اور اس سلسلے کو کوشش کریں گے ہم چلاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے وقت نکالا, آپ اتنی دور سفر کر کے آئے, اس کے لیے بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک جتنے بھی روزے گزر چکے, لیکن اب جو باقی ہیں اس میں خدا را اس مہینے کی عظمت اور بلندی کو پہچانتے ہوئے اس کا ادب احترام تعظیم کریں. اور اس کا ادب احترام تعظیم یہی ہے کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھیں. فالتو لغو کام, خام خائی میں بیٹھ کر موبائل فون دیکھنا, سوشل میڈیا پہ لگے رہنا, کوئی کام نہیں کر رہے, نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. جس مہینے میں قرآن آیا اس قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا جا رہا, نہ اس کی تلاوت کی جا رہی ہے, نہ اس کے معنی سمجھے جا رہے ہیں, نہ ترجمہ سمجھا جا رہا ہے, اور نہ ہی تراویحاں پڑھی جا رہی ہیں, نہ ہی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, اور دیگر فضول کاموں میں, شاپنگوں میں اور دیگر چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں. اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے میں لٹرلی بولوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بونس کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو بخشوانے کا مہینہ ہے. اس کے 3 اشر ہیں نا, رحمت کا, مغفرت کا اور عذاب نار سے بخشش کا.
خدا کی قسم آپ عام مہینوں کے اندر اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ ایک نیکی ایک ہی کہلائے گی نا. اس مہینے کے اندر رب نے اعجاز عطا فرمایا کہ ایک نیکی کرو گے 70 نیکی کے برابر ہو جائے گی. 70 گنا. 2 رکعت جو فرض آپ ادا کر رہے ہو نا اس مہینے میں تو وہ 2 فرض آپ کے 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گی. اور اگر 2 رکعت نفل آپ نے رات میں ادا کر لی نا وہ 2 نفل عام مہینوں میں نفل ہی رہے گی, چاہے آپ 100 پڑھ لو 100 نفل رہے گی. لیکن کوئی ایسا کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں آیا آپ نے 1000 رکعت نفل پڑھ لی پوری رات میں وہ نفل ہی رہے گی, وہ فرض یا سنت نہیں ہو سکتی. واللہ یہاں پر اس ماہ مبارکہ میں جس نے 2 رکعت نفل پڑھ لی وہ 2 نفل جو ہے اس کا ثواب 2 فردوں کے برابر ہو جائے گا. اتنا 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 مطلب رب کائنات تو نواز رہا ہے کوئی لینے والا. ڈیلی رب کی صدا آتی ہے سحری سے پہلے اور افطار سے پہلے, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. ہر افطار سے قبل رب کائنات جو دعا کرتا ہے نا افطار سے قبل رب کائنات ڈیلی بیسس پر حدیث مبارکہ میں 60,000 وہ اشخاص جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی انہیں بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ہر ہفتے ہوتا ہے. اچھا یہ جو فگر آتے ہیں نا جتنے بھی احادیث میں وہ کم سے کم ہوتے ہیں, منیمم ہوتے ہیں, میکسیمم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ نقطے میں نماز دے کہتے ہیں یہ دن آئے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ 60 ہزار ہو رہے ہیں, لیکن جیسے ہی جمعہ آتا ہے یعنی یوم عید سردار سید الایام جسے کہتے ہیں جمعے والے دن ان کی تعداد اس کی ڈبل ہو جاتی ہے. واہ. تو اللہ اکبر, رب تو بخشنے کے ہمیں اتنے چانس دے رہا ہے, ہم خود غافل بیٹھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں, ایسا رمضان گزاریں کہ یادگار رمضان ہو. اس سے قبل آپ نے وہ رمضان نہ گزارا, ایسا گزارا ہے جس سے ہم خود مطمئن ہو جائیں کہ شاید ہم نے کچھ چینج کیا, رب راضی ہو جائے, اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. اور مقصد شاید فون رکھوانا بالکل بھی نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اکثر لوگ قرآن جو ہے فونوں میں بھی آ گئے ہیں, ان کے PDF فارمیٹ بھی آ گئے ہیں اور ریڈیبل بھی آ گئے ہیں. میری مراد یہ کہ سوشل میڈیا پہ لغویات دیکھنا, ایسا کام جو دین سے ہٹ کرے. آج میں تو بولنا نہیں چاہیے, سننے میں آتا ہے کہ لوگ ڈرامے آج بھی دیکھ رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں ڈرامے کوئی ایپیسوڈ چھوٹ نہیں رہا, فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں تو یہ سب چیز لغویات ہیں سارے. بہت سارے ڈرامے ہیں جو مجھے پتہ بھی ہیں, میں بولوں گا نہیں. بلال عباس اور یہ بڑے ہٹ چل رہے ہیں ڈراموں میں. بٹ میرے خیال میں اگر آپ دیکھنا چاہتے بھی ہیں لیکن یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے. آپ کے لیے گیم شوز دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ مزاح کے لیے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کے لیے ضروری کیا ہے جو آپ کے کام آنی ہے, جو آپ کے کام. اب ہمارے ہوتا کیا ہے, علامہ صاحب معذرت بات کی اور نکل جائے گی, کہ کھیل کوئی رہا ہے, ٹی وی میں کوئی کھڑا ہوا ہے, جیت کوئی رہا ہے, گھر والے بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں, بھائی واہ واہ گاڑی نکل آئی, بھائی سونا نکل آیا. رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے. رمضان یہ بھی لغویات ہے, بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا. آپ گیم شوز دیکھیں ٹھیک ہے اپنے مزہ کے لیے, لیکن اس سے حاصل وصول کچھ نہیں. اگر آپ کا نکل رہا ہو سمجھ میں آئے کہ آپ کی گاڑی نکل آئی, آپ کا سونا نکل آئے, لیکن اپنے رمضان کو اچھا بنائیں, اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈز میں آپ سے دوبارہ ملاقات.